اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی نظم شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا دوسرا حصہ باقاعدہ ہم لوگوں نے یعنی جواب شکوہ کا آغاز نہیں کیا تھا، اور تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، تو کافی لیٹ ہو گیا ہے، جس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ آج باقاعدہ طور پر ہم لوگ جواب شکوہ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اشعار کی تشریح کریں گے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو پہلے ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ علامہ اقبال نے یہ نظم کیوں لکھی تھی، اور شکوہ میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کون کون سی گلے شکوے کیے تھے۔ تو جواب شکوہ میں باقاعدہ طور پر ان شکووں کا جواب موجود ہے۔ عزیز طلباء، جب آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تو یہ شکوہ انہوں نے باقاعدہ ارادی طور پر لکھا تھا، کیونکہ جب انہوں نے وہ انگلستان گئے، وہاں کافی وقت گزارا، تو علامہ اقبال پر یہ بات اشکارا ہو گئی کہ ان لوگوں کی ترقی کا راز کیا ہے، کیوں ان لوگوں نے ترقی کی، اور مسلمان کیوں دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام پر جہالت کے گٹھائے چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف غفلت اور غربت، افلاس اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے باقاعدہ ارادتاً انہوں نے یہ شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ آج جو ہماری حالت ہے وہ حالت اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ خود ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے جب شکوہ لکھا تو اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے، بہت برا بلا آپ کو کہا گیا، کفر کے فتوے لگے، لیکن جب شکوہ تو لکھی گئی تھی 1911 میں، اور پھر 2 سال بعد 1913 میں باقاعدہ ان تمام شکووں کا جواب شکوہ میں دیا گیا۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جواب شکوہ، لیکن اشعار کی تشریح شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، اور وہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جواب شکوہ کے حوالے سے پہلا جو ہے شکوہ کی اثر انگیزی۔ تو آپ لوگوں کی کتاب میں بند نمبر 1 تا 5 کہ جب یہ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے جو گلے شکوے کیے، اور انہوں نے جو گلے شکوے کیے تو اس کا اثر کیا ہوا ماحول پر۔ جب وہ کہتے کہ اشعار میں وہ سٹارٹ ہی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدس الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ تو عزیز طلباء، تقریباً یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بند نمبر 1 تا 5 علامہ اقبال نے جب سٹارٹ کیے تو ڈائریکٹ اب وہ جوابات نہیں دیے جا رہے ہیں ان شکووں کے، بلکہ علامہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں نے گلے شکوے تو لوگوں نے تو مجھے بہت برا بلا کہا، لیکن
جب وہ میں نے دل سے وہ جو شکوے کیے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. تو ایک آپ یہ آپ ذہن نشین کر لیں. پھر جواب شکوہ کی تمہید کا جب باقاعدہ یعنی آغاز ہوتا ہے وہ بند نمبر 6 سے ہوتا ہے. پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بند نمبر 7 سے بند نمبر 17 مسلمانوں کی حالت زار کی حقیقی اسباب بتائے جائیں گے کہ مسلمانوں کی حالت زار کی حقیقی اسباب کیا ہے. یہ موجودہ مسلمانوں کی جو حالت ہے، یہ جو پستی میں گرے ہوئے ہیں، آپ لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، تو اس کی حقیقی اسباب کون ہے؟ آیا اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے یا مسلمان خود ہے؟ تو یہ بند نمبر 7 سے بند نمبر 17 تک یہی بتایا جائے گا. پھر باقاعدہ جو ہے بند نمبر 18 سے بند نمبر 25 تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں اسلاف سے موازنہ، اسلاف کہتے ہیں بزرگوں سے موازنہ، علامہ اقبال نے کیا ہے. بزرگ یعنی ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں، صحابہ کرام اور اس کے بعد جو فتوحات ہیں، تو اس سے اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا ان کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے اور آپ لوگ کیسے ہیں. تو یہ موازنہ ہے جوابات میں. پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ مسلمان نا امید نہ ہوں. تو علامہ اقبال نے بند نمبر 26 سے لے کر بند نمبر 31 تک مسلمانوں کو ایک پر امید مستقبل کی امید دلائی ہے کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں، مستقبل انشاءاللہ شاندار ہے، لیکن جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں ان غلطیوں کو دور کرنا ہوگا. اور پھر بند نمبر 32 سے 36 تک مسلمانوں کو دعوت عمل دیا گیا ہے. تو عزیز طلباء، جواب شکوہ کے کل 36 بند ہیں، لیکن آپ لوگوں کے کورس میں صرف 13 بند شامل کیے گئے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکوہ کی اثر انگیزی. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب علامہ اقبال نے شکوے کیے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا بند ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. طاقت پرواز سے مراد اڑنے کی طاقت. پر پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اسی سے پرندے اڑتے ہیں. قدسی الاصل ہے. یہ مشکل الفاظ کے معنی باقاعدہ آپ لوگ لکھیں. قدسی الاصل ہے. قدسی الاصل کہتے ہیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے پاکیزہ، اپنی اصلیت کے اعتبار سے پاکیزہ. رفت پہ نظر رکھتی ہے. رفت کہتے ہیں بلندی کو. خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. گردوں کہتے ہیں آسمان کو. عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. عشق تا فتنہ گر. فتنہ گر کہتے ہیں فسادی کو، فساد کرنے والا. سرکش کہتے ہیں باغی کو. اور آسماں چھیر گیا، چھیرنا، پھاڑنا. اور نالہ بے باک. نالہ بے باک کہتے ہیں بے خوف فریاد، دلیرانہ شکایت. یہاں اشارہ ہے کہ علامہ اقبال کے وہ نالے یعنی وہ گلے شکوے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر کیے. تو علامہ اقبال باقاعدہ تشریح شروع کرتے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہ دل سے، سچے دل سے جو جب بات نکلے اللہ کے حضور تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے.
میں نے جو بھی گلے شکوے کیے، میرے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ سچے دل سے میں نے کیے، تو جو بھی بات سچے دل سے نکلے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ باتوں کے پر نہیں ہوتے، لیکن اس میں اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ وہ بلندیوں تک، اللہ تک، وہ انسان کی وہ باتیں، وہ فریاد ضرور پہنچتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے پاکیزہ، یعنی میرے دل میں جو گلے شکوے تھے وہ میں نے سچے دل سے وہ گلے شکوے اللہ سے وہ کیے تھے، اس لیے میرے دل میں کوئی کدورت نہیں تھی، سچے دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ وہ گلے شکوے میں نے کیے تھے، اس لیے وہ گلے شکوے رفت پر، بلندی پر انہوں نے نظر رکھی، اور وہ میرے گلے شکوے بلندی تک جا پہنچے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے، وہی مطلب ہے کہ یعنی وہ گلے شکوے جو میں نے کیے ہیں وہ چونکہ میں خاک ہی پتہ، یعنی زمین کا ایک رہنے والا ایک انسان تھا، لیکن میرے دل سے جو آہ نکلی وہ میری آہ آسمانوں تک جا پہنچی۔ عشق تا فتنہ گر وہ سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا، یعنی میں اللہ کا سچا عاشق ہوں، مسلمانوں کا غمخوار ہوں، مسلمانوں سے بھی والہانہ محبت رکھتا ہوں، لہٰذا اسی عشق نے جب میں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو وہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میں فتنہ گر بن گیا، میں نے اللہ کے حضور گستاخی کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کیے، میں سرکش بن گیا، لیکن وہ کس وجہ سے؟ اللہ سے اور مسلمانوں کی وجہ سے، میری ان سے جو محبت ہے، عشق ہے، اسی عشق نے جو ہے مجھے سرکش اور باغی بنا دیا، اور اس لیے آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا، اس لیے میرے جو نالے تھے، میری جو فریاد تھی، میرے جو گلے شکوے تھے، انہوں نے وہ آسمان کو چیر دیا، پاڑ دیا، اور میرے وہ گلے شکوے آسمانوں کو چیرتے ہوئے بلندی تک جا پہنچے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، اب وہ گلے شکوے آسمانوں تک جب پہنچے تو اب کیا اثرات رونما ہو رہے ہیں ان گلو شکووں کی، تو پیر گردوں نے کہا سن کہ کہیں ہے کوئی۔ پیر گردوں ویسے لفظی معنی تو ہے بوڑھا آسمان، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، ضعیف کو کہتے ہیں، گردوں آسمان، بوڑھے آسمان نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، یعنی جب یہ گلے شکوے آسمان میں گونجنے لگے تو آسمان کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ دو ذرا کان لگاؤ، کوئی ہے، آوازیں ہیں، یہاں کوئی ہے۔ تو بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی، تو ان کے جو ساتھی ہیں سیارے وہ بول اٹھے کہ سر عرش بری ہیں کوئی۔ سر عرش بری کے معنی ہے عرش کے اوپر، یعنی آسمان کے، ہاں بالکل، آسمان سے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے اوپر کوئی ہے، یہاں آوازیں آ رہی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، جبکہ چاند نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی زمین کا کوئی رہنے والا ہے، اس کی آوازیں ہیں۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، جبکہ کہکشاؤں نے کہا کہ کوئی یہاں چھپا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھ لیں، اس کو تلاش کر لیں، یہ آوازیں اس کی ہیں، کوئی چھپا ہوا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا۔ رضوان جنت کا داروغہ، نگران فرشتہ، تو کہتے ہیں کہ جو کوئی
مجھ کو سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، کس کی آوازیں ہیں، تو رضوان سمجھا، جنت کا داروغہ سمجھ گیا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا کہ یہ تو وہی انسان ہے جنہوں نے ایک دفعہ غلطی کی تھی، وہی آدم زاد ہے کہ جس کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تھا۔ آج وہی انسان دوبارہ وہی غلطیاں کر رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے، مجھے رضوان پہچان گیا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے، یہ کیسے گلے شکوے ہیں۔ عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں یہ راز کیا ہے، یعنی عرش والوں، آسمان کے جو مخلوقات تھیں ان پر بھی یہ راز نہیں کھلتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، سب حیران اور پریشان تھے۔ تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا؟ تگ و تاز معنی آپ لوگ لکھ لیں، اس کے معنی ہے پہنچ، رسائی۔ تو وہ اس لیے حیران تھے کہ کیا انسان میں بھی اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ وہ بھی آسمانوں کے سرے تک پہنچ سکے، یہاں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اگلے مصرع میں مزید اسی خیال کو پیش کیا گیا ہے کہ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟ یعنی ایک معمولی انسان، خاک کا بنا ہوا، معمولی چٹکی سے بنا ہوا وہ انسان، اس میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بھی اتنا، مطلب اس میں طاقت آ گئی کہ وہ آسمانوں تک پہنچ سکے۔ پھر مزید فرشتے فرماتے ہیں کہ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ غافل آداب یعنی تہذیب اور ادب و آداب سے بے خبر، سکان زمین پر سکونت اختیار کرنے والے یعنی انسان، شوخ و گستاخ مطلب بے ادب، یہ پستی کے مکین کیسے ہے، پستی اشارہ ہے زمین کی طرف، مکین رہنے والے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ یہ انسان کتنا غافل ہے، کتنا ایک بے ادب انسان ہے یہ زمین کا رہنے والا، یہ کتنا گستاخ ہے کہ اس کو اپنے رب سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کیا کوئی اللہ سے گلے شکوے بھی کرتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹا آپ لوگ کتاب ضرور سامنے کر لیں، شاید آپ کو یہ اتنا واضح نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو باقاعدہ آپ لوگ دیکھیں۔ اب مزید فرشتے کیا فرما رہے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق یعنی یہ انسان اتنا گستاخ اور بے ادب ہے کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ برہم غصے کو بھی کہتے ہیں، ناراض ہونا، یعنی اس قدر یہ انسان بے ادب ہے کہ اللہ سے ناراض ہے اور اس سے گلے شکوے کر رہا ہے۔ پھر حیرانگی کے ساتھ سوالیہ انداز میں آپ لوگ اگلے مصرعے میں دیکھیں کہ کہتے ہیں فرشتے کہ تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدے کیے، تو تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، کیا یہ وہی انسان ہے جس نے
جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے سجدے کیے تھے، کیا وہی آدم ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے؟ سوالیہ انداز ہے۔ تو پھر مزید فرشتے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں عالم کیف ہے۔ عالم کیف تو اس کا مطلب ہے عقل و ہوش سے بے بہرا ہے۔ یہاں مراد ہے نشے میں ہونا، یعنی یہ انسان ایسا لگتا ہے کہ یہ نشے میں ہے، یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ دانائے رموز کم ہے۔ دانائے رموز سے مراد عقل سے بے بہرا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کس طرح کی جاتی ہے۔ دانائے رموز بیدوں یا رازوں سے واقف، دانائے رموز بیدوں یا رازوں سے واقف۔ تو اس کو یہ اللہ کے رازوں سے ناواقف ہے، یہ کم فہم انسان ہے، یہ نشے میں لگتا ہے، اس لیے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بات کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ تو گستاخ ہے، اس انداز سے گلے شکوے کوئی کرتا ہے تو یہ ناواقف لگتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ اسرار کہتے ہیں رازوں کو، عجز سے مراد عاجزی ہے۔ نامحرم کہتے ہیں ناواقف کو، اور کہتے ہیں ہاں اور ساتھ ساتھ میں یہ انسان عاجزی کے رازوں سے بھی ناواقف ہے کہ عاجزی کیا چیز ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ گلے شکوے نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ کے ہاں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ گستاخ انسان تو باقاعدہ گلے شکوے کر رہا ہے اور تمام تباہ مسلمانوں کی تمام برائیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ اللہ کو گردانتا ہے۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ کہتے ہیں یہ انسان ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان، یعنی انسانوں کو اس بات پر فخر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے، طاقت گفتار، بولنے کی طاقت۔ تو انسان تو اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ لیکن افسوس ان نادانوں کو، یعنی ان بے وقوفوں کو، ان نا سمجھوں کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ یعنی طریقہ، اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ عزیز طلباء، باقاعدہ اب یہ تمہید ہے، علامہ اقبال نے جو گلے شکوے کیے تھے اب باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن آغاز سے پہلے کہتے ہیں اپنے وہ 3-4 بند پڑھ لیے کہ ان جو گلے شکوے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے کیے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا اثر کیا ہوا۔ اور اب فرشتوں نے، آسمانی مخلوق نے جب وہ گلے شکوے سنے تو انہوں نے آپس میں کیا کچھ باتیں کی اور انسان کے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا۔ غم انگیز
مراد ہے غموں سے بھرا ہوا، غم پیدا کرنے والا۔ افسانہ تیرا، افسانہ سے مراد یہاں کہانی، قصہ۔ اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، بے تاب کہتے ہیں بے چین کو، لبریز ہے اگلا لفظ، لبریز کہتے ہیں بھرا ہوا۔ پیمانہ تیرا، پیمانہ پیالے کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے آنکھیں۔ یعنی یہی باتیں ہو رہی تھی جب گلے شکوے کیے اور فرشتوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اچانک آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے انسان، تیری کہانی تو بہت غم انگیز ہے، دکھوں سے بھری ہوئی ہے، تم نے تو بہت غم اٹھائے ہوئے ہیں، تم نے تو رو رو کر اپنا جی ہلکان کر دیا ہے، اور رونے کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے، تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اور ساتھ میں یہ کیا کہ آسماں گیر ہوا، آسماں گیر ہوا، آسماں گیر ہونا کا مطلب ہے آسمان کو گیر لیا، کہ آپ نے جو گلے شکوے کیے انسان، تم نے جو نعرہ مستانہ لگایا، نعرہ مستانہ سے مراد وہ گلے شکووں کی طرف اشارہ ہے، یعنی مستی میں آ کر، جوش اور جذبے میں آ کر تم نے جو نعرے لگائے، جو گلے شکوے مجھ سے کیے، ان گلے شکووں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، یعنی اے انسان، تیرے دیوانے دل نے تیرے زبان کو بے باک کر دیا ہے، نڈر کر دیا ہے، تیرے عشق نے، تیرے دیوانے دل نے تیرے زبان کو بہت زیادہ بے باک کر دیا ہے، بے خوف کر دیا ہے، تم نے بے خوف ہو کر مجھ سے گلے شکوے کیے ہیں۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، شکوے آپ لوگ سمجھ کے کہ وہ گلے شکوے، تو شکوے ہم شکر کو فی الحال چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، حسن ادا احسن طریقے سے، اے میرے امتی، اے اقبال، تم نے بہترین انداز میں اپنے شکووں کو مجھ تک پہنچایا، تو وہ گلے شکوے کم بلکہ شکر زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو آپ نے شکر ادا کیا ہے، اس طرح لگتا ہے، یعنی بہترین انداز میں تم نے مجھ تک، مسلمانوں کے گلے شکوے بہترین انداز میں مجھ تک پہنچا دیے، تو یہ گلے شکوے نہیں بلکہ شکر ہے کہ بہت بہترین انداز سے تم نے مجھے اپنے گلے شکوے سنائے۔ کیوں شکر؟ کہ ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ آپ کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ نے ہم سخن کر دیا۔ ہم سخن کہتے ہیں آپس میں بات کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ہم کلام ہونا، یعنی اے میرے محبوب بندے، آپ نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ تم نے انسان اور خدا کو آپس میں ہم کلام کر دیا ہے۔ تم نے مجھ سے گلے شکوے کیے ہیں، جتنے بھی گلے شکوے ہیں وہ مجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ ہر ایک گلے شکوے کا جواب سنیں۔ عزیز طلبہ، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقاعدہ ہم جو ہے جو جواب ہے اللہ کی طرف سے ہے، علامہ اقبال کی طرف سے، لیکن
بتایا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو میں نے اللہ سے جو گلے شکوے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام گلے شکووں کا جواب یہ دیا ہے۔ مثلا پہلا وہ یہاں سے وہ جواب شروع ہوتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج تک اتنا کافی ہے آج کے لیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید جواب شکوہ کے جو ہے اشعار اور بند پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔